بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اور نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس دنیا اور اگلے جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں بہت تھوڑی عمر میں بہت بڑا مقام اللہ اور اللہ کے رسول کی پاک بارگاہ سے نصیب ہوا۔ 37 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کرنے والے یہ حضور کے عاشق جانثار صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صرف 6 سال اسلام کو قبول کرنے کے بعد زندگی گزاری، اور ان 6 سالوں میں اللہ رسول کو اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے پر قرآن بھی نازل فرمایا، اور جب ان کی شہادت ہوئی 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اس سے پہلے وہ فرشتے کبھی بھی زمین پہ نہیں آئے تھے، اور ان کی جب روح اللہ کی بارگاہ میں پرواز کر کے گئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تسلی دی، فرمایا ماں جی آپ نہ روئیں، آپ کے بیٹے کا مقام یہ ہے کہ جب اس کی روح اللہ کے عرش کی طرف پرواز کر کے گئی ہے تو اللہ کے عرش نے جھوم کر آپ کے بیٹے کی روح کا استقبال کیا ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ جب ہجرت کے 5ویں سال 10,000 کا لشکر لے کر کفار مکہ، قریش مکہ مدینہ شریف پر حملہ آور ہوئے، آقا علیہ السلام نے باہمی مشورے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو مشورہ فرمایا، بات یہ طے پائی کہ خندق کھود دی جائے۔ خندق کھودی گئی، 30 دن تک محاصرہ رہا، کافر 30 دن تک مدینہ شریف سے باہر بیٹھے رہے۔ 30 دنوں کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ سے نصرت اور مدد طوفان کی صورت میں آئی، اور اس طوفان نے کافروں کے قدم وہ ٹکنے نہ دیے، اکھاڑ دیے، پست ہو گئے حوصلے، اور بغیر لڑے ہی کافر اپنا بڑا نقصان کروا کے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے، یہاں تک کہ اپنی سواریاں بھی چھوڑ گئے، اپنا قیمتی سامان بھی چھوڑ گئے۔ اس جنگ کے موقع پہ خندق کے میدان میں ایک قبیلہ تھا غطفان، وہ بھی ان کافروں کا ساتھ دے رہا تھا، اور رہنے والا یہ مدینے کا تھا اور ساتھ یہ کافروں کا دے رہا تھا، یعنی گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ایک تجویز پیش کی، اور یہ تجویز صحابہ کرام کی شان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا بہانہ تھی۔ تجویز حضور نے یہ پیش کی کہ قبیلہ غطفان کو ہم مدینہ شریف کی پیداوار کا ایک حصہ دے دیتے ہیں، اور اس شرط پہ دیتے ہیں کہ تم آئندہ سے کافروں کا ساتھ نہیں دو گے، کافروں کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، تو اس شرط پر ہم انہیں اس کے بدلے میں ایک حصہ مدینہ شریف کی پیداوار کا دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، تابع ہیں ہم اللہ کے حکم کے، اور اگر یہ آپ کا حکم ہے تو یا رسول اللہ ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر آپ کا حکم ہے، ہم آپ کے حکم پر بھی سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اگر یہ آپ کی رائے ہے
تجویز ہے اور اس پر آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پھر مشورہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم کافر تھے، ہم نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، ایک کھجور بھی یہ ہم سے نہیں لے سکتے تھے، ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ ہم سے ایک کھجور لیں یا ہم انہیں ایک کھجور بھی دیں۔ ہاں، انہوں نے ہم سے اگر کھجوریں لینی ہوتیں تو یا تو یہ خریدتے تھے یا پھر یہ مہمان بن کے آتے اور ہم ان کی مہمان نوازی میں ان کو کھجوریں کھلاتے تھے۔ اب ہم ان کو ایک حصہ پورا پیداوار کا دے دیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم انہیں کھجوریں نہیں دیں گے بلکہ ہم انہیں تلواریں دیں گے، یعنی ہم ان سے جنگ کریں گے۔ حضور ہم ان سے ڈریں گے نہیں، ہم سینہ چوڑا کر کے، اسلام کا نام بلند کر کے، رب کریم کی توحید کی گواہی اور آپ کی رسالت کی گواہی دے کے ان سے لڑیں گے، ان کو ماریں گے یا مریں گے، لیکن ان سے ڈر کر یہ معاہدہ نہیں کریں گے کہ ان کو مدینہ شریف کی کھجوروں کا ایک حصہ دے دیا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس بات کو سن کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے ایسے جاں نثار صحابہ اور ایسے جذبے والے صحابہ، ایسے جذبے والے غلام عطا فرمائے ہیں۔ جب یہ غزوہ خندق ختم ہو گیا تھا، ایک قبیلہ وہ تھا جس نے خندق کے غزوے کے دوران معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہا۔ اس کا نام بنو قریظہ تھا، یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا۔ انہوں نے بغاوت کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اللہ کریم کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب، ابھی بنو قریظہ کا حساب کتاب باقی ہے، ان کا حساب کتاب کر کے پھر آپ نے جنگی لباس اتارنا ہے۔ سبحان اللہ! فوراً اسی حالت میں تھکاوٹ، 30 دنوں کی تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے، سردیوں کی سخت راتیں بھی ہیں، جاڑا بھی برداشت کیا، ٹھنڈ بھی برداشت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پہلے اگلی تھکاوٹ تو اترنے دیں، پھر اگلا جہاد جنگ کریں گے۔ فوراً سے ایک ختم ہوا اور دوسرے کی طرف کسی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا۔ اگر جملہ آیا ہے تو اللہ اکبر کی صدائیں اور اللہ اکبر کے ساتھ نعرہ رسالت کی گواہیاں زبان پہ آئی ہیں۔ بنو قریظہ کا 50 دن تک صحابہ کرام نے محاصرہ کر کے رکھا۔ 50 دنوں کے بعد بنو قریظہ والے ہتھیار ڈال کر عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ جو فیصلہ سعد بن معاذ کر دے گا ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات مان لی اور سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور سعد بن معاذ سے کہا گیا، سعد بن معاذ، بنو قریظہ کا فیصلہ تم کرو گے، جو تم فیصلہ کرو گے وہی قبول کیا جائے گا۔ دونوں فریقین کی طرف سے مسلمان بھی قبول کریں گے، بنو قریظہ بھی قبول کریں گے۔ اب بنو قریظہ کے دل میں یہ تھا کہ سعد بن معاذ سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، تو یہ ان کا خیال کریں گے اور ہمارے لیے کوئی نرمی والا فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، اس کے الٹ ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اگر میں نے فیصلہ کرنا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی میں شریک ہونے والے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، یہ حضور میرا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ کافی لوگوں کو برا بھی لگا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سعد
میں قربان جاؤں تیری عظمت پہ کہ تیرا وہی فیصلہ ہے جو آسمانوں کے، زمینوں کے، میرے اور تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے اے سعد، تمہارا بھی وہی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کی رائے اللہ کی رائے کے ساتھ مل جائے اسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 37 سال کی عمر میں غزوہ خندق کے موقع پہ، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کافروں کا تیر آپ کے بازو پہ لگا، جس کی وجہ سے زخم گہرا ہوا، اور اس زخم کی مرہم پٹی حضور خود فرمایا کرتے تھے۔ اس زخم کی دیکھ بھال اللہ کے نبی خود فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس زخم سے خود خون صاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا خون حضور کے مبارک جسم انور و اطہر پہ بھی لگا ہوتا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا بھی کی کہ یا اللہ میں قریش سے لڑنا چاہتا ہوں، یہ قریش جنہوں نے تیرے نبی کو مکہ چھڑوایا، میرے آقا و مولا جن کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں، جہاد کروں۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، اگر یہ جہاد قریش کے ساتھ آخری ہے خندق کا، اس کے بعد مکہ کے کافروں سے جہاد نہیں ہونا، تو مجھے اسی جہاد کے لگنے والے اس زخم سے شہادت عطا فرما۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت سعد بن معاذ کے لیے حضور نے بھی دعا کی جب زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی اور چمک تھی آپ کی آنکھوں میں، اور آپ نے کہا یا اللہ میں تیری بھی گواہی دیتا ہوں، تیرے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ بس یہ کلام زبان پہ تھا اور روح آپ کے کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ سعد بن معاذ کا جنازہ ہوا۔ آپ کی مبارک میت بڑی ہلکی تھی، وزن زیادہ نہ تھا۔ منافقین نے کہا کہ یہ وجہ کہ جو سعد بن معاذ نے غلط فیصلہ کیا بنو قریظہ کے لیے، یہ اس کی وجہ سے ان کے میت کا وزن ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتہ میرے سعد کی شان کیا ہے۔ 70,000 فرشتے میرے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ بھی فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وہ غلام ہیں جن کی روح کا استقبال اللہ کے عرش نے جھوم کر کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک خوبصورت کپڑا پیش کیا گیا، جبہ تھا، حلہ تھا پہننے والا، اور بڑا خوبصورت نرم و ملائم تھا۔ تو ہم نے اس کی بڑی تعریف کی کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا نرم و ملائم ہے۔ تو حضور ارشاد فرمانے لگے تم اس کی تعریف کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جبے اور حلے اللہ نے میرے سعد کو جنت میں عطا کر رکھے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور صحابہ کے سامنے آپ کے جنتی ہونے کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، آپ کے جنت کے لباس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، آپ کے فرشتے میں آپ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کے آنے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ 37 سال کی عمر میں اس حضور کے غلام جانثار نے شہادت نوش کی، اور ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک بہت بڑا مقام اور ادب اور نیاز کے ساتھ لوگ آپ کے اس مقام کو اور آپ کو یاد کریں گے۔ سعد بن معاذ صرف 6 سال تک کلمہ پڑھا، 31 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 37 سال کی عمر میں شہادت کا جام پیا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں حضور کو بھی راضی کیا، اللہ کو بھی راضی کیا، اور ایسے راضی کیا جیسے راضی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے سچے صحابہ، سچے غلاموں کی مبارک زندگیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔